أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. گزشتہ خطبے میں ہم نے گناہوں کے جو بنیادی اسباب ہیں ان اسباب میں سے ایک سبب ہے شبہات، کنفیوژن. اس کے متعلق میں نے بہت ہی مختصر اور نکات کی صورت میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی تھی کہ شبہات کیا ہیں، شبہات کیسے پیدا ہوتے ہیں، شبہات کن لوگوں کی طرف سے پھیلائے جاتے ہیں، شبہات کیوں پیدا ہوتے ہیں. پھر یہ بھی بتایا تھا کہ شبہات کا علاج کیا ہوتا ہے. پھر یہ بھی آپ کے سامنے رکھا گیا کہ شبہات کا علاج کیا ہے، شبہات سے کیسے بچتے ہیں. آج کے خطبے میں اسی سلسلے کو میں آگے بڑھا رہا ہوں. جو دو بنیادی اسباب ہیں ان میں سے گناہ کے کرنے کے، گناہوں میں پڑنے کے، دوسرا اہم اور بنیادی جو اس کا رکن ہے وہ شہوات ہے. سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ شہوات ہے کیا چیز، شہوات کسے کہتے ہیں. علماء نے جو اس کی تعریف کی، جو ڈیفینیشن کی ہے وہ یہ بتایا ہے المیل میل النفس الی المستلذات، یعنی وہ چیزیں جس سے انسان کو لذت حاصل ہوتی ہے، جس سے انسان کو دلی تسکین حاصل ہوتی ہے، جس سے انسان کو سکون ملتا ہے، اس کی طرف انسان کا جھکاؤ ہونا، یہ شہوت ہے. اسی کو شہوات کہتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے دنیا میں جتنی بھی شہوتیں بنائی ہیں اس کی دو تقسیم ہیں. کچھ شہوتیں ایسی ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے جائز قرار دیا، اور کچھ شہوتیں ایسی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ناجائز اور حرام قرار دیا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے لوگوں کے دلوں میں لوگوں کے لیے عورت کی محبت، عورت کی طرف جھکاؤ، بچوں کی محبت، بچوں کی طرف جھکاؤ، مال کی محبت، مال کی طرف جھکاؤ، یا اسی طریقے سے گھوڑوں کی محبت، گھوڑوں کی طرف جھکاؤ. کسی کے پاس جانور ہیں، بے شمار جانور ہیں تو جانوروں کی محبت، اس کی طرف جھکاؤ. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا کہ کھیتی زمین، کھیتیوں کی محبت اور اس کی طرف جھکاؤ. اللہ رب العالمین نے کہا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ. یہاں یعنی یہ جو شہوتیں ہیں اس کو اللہ رب العالمین نے مزین کر دیا ہے، انسانوں کے لیے خوبصورت بنا کر کے دے دیا ہے. بتانا کیا چاہتا ہے اللہ رب العالمین نے؟ بتایا یہ ہے کہ جو ساری چیزیں جو ہم نے گنائی ہیں یہ انسان کی چیز انسان کے لیے حلال ہیں، اس سے فائدہ اٹھائے اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے. آگے اللہ رب العالمین نے کہا ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ یہ جو چیزیں ہم نے بیان کی ہیں، جس کی محبت کو آپ کے دلوں میں ڈال دیا ہے، جس کی طرف میلان کو آپ کے دلوں میں ڈال دیا گیا ہے، یہ کیا ہے؟ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہاں اللہ رب العالمین نے کہا ٹھیک ہے تمہیں عورتیں اچھی لگتی ہیں تم نکاح کرو، تمہیں بچے اچھے لگتے ہیں بچوں کی پرورش کرو، تعلیم و تربیت کے لیے کوشش کرو، تمہیں مال چاہیے مال کے لیے کوشش کرو، تمہیں کھیتیاں چاہیے تو بہت بڑی نعمت ہے، تمہارے پاس جانور ہیں وہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے یہ دنیاوی ساز و سامان ہے. ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. کہ اصل ٹھکانہ اور بہترین ٹھکانہ اور سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے. تو اللہ رب العالمین
اچھا یہ جو شہوتیں ہیں اللہ رب العالمین نے انسان کے دلوں میں عورتوں کی محبت، بچوں کی محبت، مال کی محبت، گھوڑوں کی محبت، یا اسی طریقے سے چوپایوں کی محبت، کھیتوں کی محبت کیوں ڈال دی ہے؟ اگر یہ محبت نہ پیدا ہو تو آج کے زمانے میں یہ جو نسلیں پل رہی ہیں، پروان چڑھ رہی ہیں، ان کی پرورش مشکل ہو جائے گی۔ آج جو عورتیں، اگر عورتوں کی محبت آپ کے دلوں میں نہ ہو تو یہ عورتیں ان کا کیا حشر ہوگا؟ آپ اندازہ کریں ہمارے گھروں میں جس سکون سے عورتیں رہ رہی ہیں مردوں کی سرپرستی میں، ان کی کیا صورتحال ہوگی؟ اندازہ کریں اگر بچوں کی محبت آپ کے دلوں میں، مال کی محبت آپ کے دلوں میں نہ ڈالے تو یہ جتنے مال کے جتنے اسباب ہو سکتے ہیں یہ سارے مال جو ہے یہ ضائع ہو جائیں گے، یوں ہی پڑے پڑے خراب ہو جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے۔ حکمت کیا ہے کہ یہ دنیا کا نظام اور سسٹم چلتا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے دلوں میں ان چیزوں کی محبت کو ڈال دیا ہے تاکہ انسان جو ہے ایسے عورتوں کے حقوق کو ادا کرے۔ اگر یہ محبت نہ ہو عورتوں کے لیے تو ہم جو ہے بحیثیت باپ اپنے بیٹی کا جو ہے حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، بحیثیت شوہر اپنے بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، تو بحیثیت بھائی ہم اپنے بہن کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے ان چیزوں کو آپ کے نزدیک مرغب بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے اور ان کی محبت کو آپ کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کہا ذالک متاع الحیات الدنیا، کہ جان لیں یہ چیزیں تب تک اچھی ہیں جب تک اپنے لمٹ میں رہتی ہیں، اگر یہ چیزیں لمٹ سے باہر جاتی ہیں تو یہی چیزیں جو ہے آپ کے لیے مشکل اور پریشانی کھڑا کر سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مال کو اور اولاد کو زینت بھی قرار دیا، کہ یہ کہا کہ زینت الحیات الدنیا، سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ مال اور اولاد یہ زینت ہیں، دنیا کی خوبصورتی ہیں، دنیا میں جو رونقیں لگتی ہیں انہی کی وجہ سے لگتی ہیں، مال کی وجہ سے اور اولاد کی وجہ سے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر مال کو اور اولاد کو فتنہ بھی کہا ہے، آزمائش بھی کہا ہے، دشمن بھی قرار دیا ہے۔ کیوں؟ یہ چیزیں اللہ رب العالمین کی دین پر چلنے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ محترم سامعین کرام، تو یہ ہے شہوتیں۔ تو شہوتیں جائز بھی ہوتی ہیں، شہوتیں جائز بھی ہوتی ہیں اور شہوتیں حرام بھی ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے آپ کو عورتیں پسند ہے، آپ نکاح کیجئے، لیکن اگر آپ زنا کاری کے لیے یا یہ کہ عریانیت کے لیے، فحاشی کے لیے عورتوں کا استعمال کر رہے ہیں تو یہ چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ آپ کے حق میں حرام ہو جائیں گی۔ یا عورتوں کے حصول کے لیے جو ناجائز حربے ہو سکتے ہیں، آپ ان ناجائز طریقوں کو استعمال کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ یا اسی طریقے سے ان عورتوں کو جن کو اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے، جیسے غرب میں ہے لوگ اپنی ماؤں سے شادیاں کر رہے ہیں، بہنوں سے شادیاں کر رہے ہیں، یہ چیزیں حالانکہ یہ رشتے ایسے ہیں جس کو محرمات ابدیہ میں کہا جاتا ہے، کبھی اسے نکاح جائز ہی نہیں ہے کسی صورت میں، لیکن انسان اس کو حلال کر لے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ تو شہوات کی دو قسمیں ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ کچھ شہوتیں ایسی ہوتی ہیں جو حلال ہوتی ہیں اور کچھ حرام ہوتی ہیں۔ کبھی کبھار شہوتیں حلال بھی ہوتی ہیں لیکن انسان ناجائز طریقے اختیار کر کے ان کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مال کی محبت آپ کے دل میں ہے، مال کمائیے، کوئی آپ کسی سے لے لیجئے قرض کے طور پر یا ہدیہ کے طور پر، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن انسان مال کے لیے دوسری کو قتل کر دے، انسان کسی کا مال چھین لے، ناحق طریقے سے اس کا مال ہڑپ کر لے جائے، تو یہ کیا ہے؟ یہ مال کی محبت میں ہم اور آپ اتنا آگے بڑھ گئے کہ سارے جو شرعی حقوق تھے اور جو شرعی جو اصول اور قواعد اور ضوابط ہیں اس کی پامالی ہم اور آپ نے کر دی۔ تو یہ مطلوب ہے، اللہ رب العالمین نے جو ہے انہی دو چیزوں کو بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ شہوتیں جب اپنی لمٹ میں ہوتی ہیں، اپنی حد میں ہوتی ہیں تو اچھا لگتا ہے، لیکن اب لمٹ کراس کر جاتی ہیں تو یہ چیزیں نقصان بن جاتی ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے جو خطبے میں بتایا گیا تھا شبہات کے حوالے سے، شبہات عموماً جو پھیلتا ہے، کنفیوژن جو پیدا ہوتی ہے وہ قلت علم کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ جو ہوتا ہے یعنی یہ شہوات کے جو فتنے ہوتے ہیں یہ اصلاً جو ہے انسان کے حرص، لالچ اور حد سے زیادہ اس پر لگاؤ اور جو ہے تعلق کی بنیاد پر پیدا ہوتے ہیں۔ عورتوں سے آپ کو بہت زیادہ لگاؤ ہے، یہ لگاؤ اس قدر بڑھ جائے کہ آپ کو زنا پر ابھار دے، عریانت پر ابھار دے،
اولاد کی محبت ہے، اچھی بات ہے، لیکن وہ اس قدر بڑھ جائے کہ اولاد کی محبت میں آپ سارے جائز و ناجائز جو ہے حربے استعمال کر لے جائیں، یہ حرام ہے۔ تو اس طریقے سے شریعت نے ان دونوں چیزوں کو بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے۔ تو کبھی کبھار چیزیں حلال ہوتی ہیں، اس کی محبت حلال ہوتی ہے، جائز ہوتی ہے، لیکن انسان اس کو اختیار کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے ناجائز حربے اور طریقے استعمال کرتا ہے۔ یہ دو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے ان تمام فتنوں میں پڑتا ہے۔ اچھا، اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کے دو بنیادی نقصان ہیں۔ اس کا ایک بنیادی نقصان یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی عبادت سے منہ پھیر دیتا ہے۔ جب انسان کے اندر خواہش پیدا ہو جاتی ہے، انسان کے اندر لالچ پیدا ہو جاتا ہے، انسان کا جھکاؤ مال کی طرف، اولاد کی طرف، عورتوں کی طرف اس قدر ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے، انسان لازمی ہے کہ وہ دوسری چیزوں کی طرف سے پھر جائے گا، ہے کہ نہیں؟ جیسے ہمارے نوجوان بچے ہیں، آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے ویب سیریز کا۔ بے شمار لڑکے جو ہے جیسے ہی کوئی ویب سیریز آتی ہے، کوئی فلم آتی ہے، تھیٹرز بن جاتے ہیں، یا یہ کہ جو OTT پلیٹ فارمز ہیں، سارے جو یہ نوجوان بچے اور بہت سارے جو ادھیڑ عمر کے بھی سب لگ جاتے ہیں، اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو ظاہر اس میں اس قدر انہماک ہوتا ہے، پوری رات جاگ کر کے اس میں کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں عید جیسے موقع پر جو فلمیں ریلیز ہوتی ہیں، سارے مسلمان بچے بچیاں جو ہے کمپلیسنس کی طرف اور تھیٹرز کی طرف بھاگے جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی عبادت سے منہ پھیر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ رب العالمین نے کہا اس کے بعد ایسے ناخلف لوگ آئے، ایسے ناہنجار اور بےہودہ لوگ آئے، انہوں نے کیا کیا؟ اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کر دیا، نماز کو ضائع کر دیا۔ کیوں ضائع کر دیا؟ واتبعوا الشہوات، انہوں نے اپنی خواہشات نفس کی سنی تھی۔ ہمارے یہاں کہتا ہے نا کہ اپنی دل کی سنو، اپنی مرضی کرو، اور اس مرضی کے سننے میں، اپنے دل کے سننے میں خاندان، رشتے، حقوق سارے پامال ہوتے جا رہے ہیں۔ بچے ماؤں کی نہیں سن رہے ہیں، مائیں جو ہے اپنے شوہروں کی نہیں سن رہی ہیں، اور بچیاں اپنی ماؤں کی نہیں سن رہی ہیں۔ ہر کوئی شخص اپنے اپنے اس میں حدود میں رہتے ہوئے جو ہے یہ خواہشات نفس کی پیروی میں لگا ہوا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ بے نظامی ہے، سسٹم بالکل خراب ہوتا جا رہا ہے، گھروں کا، خاندانوں کا سسٹم خراب ہوتا جا رہا ہے، سماج معاشرے بگڑتے جا رہے ہیں۔ خرید و فروخت جن کو اللہ رب العالمین نے اصلاً حلال قرار دیا ہے، لیکن ان خرید و فروخت میں ہم نے اتنی ملاوٹ کی ہے، جھوٹ، غبن، چوری، دھوکہ دھڑی کر کے ان ساری جو حلال چیزیں بھی تھیں ان کو بھی ہم نے اوپر حرام قرار دے دیا ہے کہ نہیں؟ تو پہلا بنیادی چیز، جب انسان شہوات میں پڑتا ہے، مال کی محبت، عورتوں کی محبت، بچوں کی محبت جب غالب آتی ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا نقصان یہی ہوتا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی عبادت سے، اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے دین کی، اسلامی شریعت کی کوئی پابندی، کوئی لحاظ نہیں کرتا ہے۔ یہ بنیادی سبب ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اگر انسان شبہ اس طریقے کے شہوات کی، خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے تو اس کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں جو اعمال صالحہ ہیں، جو نیک عمل ہوتے ہیں، ان کی قدر و قیمت کم ہو جاتی ہے، اور برائی جو ہم اور آپ کہتے ہیں، برائی کی جو ہے قدر و قیمت، اللہ کے رسول نے برائی کو بہت بڑا بنایا ہے، بہت ہی خطرناک، اس کو شر بنا کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، لیکن ہم جب شہوات کی پیروی میں لگتے ہیں، خواہشات نفس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، تو وہ برائیاں ہمیں اور آپ کو معمولی معلوم ہونے لگتی ہیں۔ یا ابھی میں نے جو حدیث پڑھی ہے، یہ حدیث موقوف ہے، وہ کہتے ہیں صحابی رسول کہ انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر، کہ آج کے زمانے میں تم جو اعمال کرتے ہو، تم جو کام کرتے ہو، تمہیں یہ بہت ہی معمولی معلوم ہوتی ہے، تمہارے آنکھوں میں اس کی ویلیو بال سے بھی زیادہ باریک ہے، بال سے بھی زیادہ کم ہے۔ ہی ادق فی اعینکم من الشعر۔ پھر کہتے ہیں وَإِن كُنَّا
نعدھا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، اور جان لو یہ جو تم برائیاں کرتے ہو، جن تم معمولی اور حقیر سمجھتے ہو، اللہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہم اسے خطرناک گناہوں میں شمار کیا کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ میوزک ہمارے یہاں عام بات ہے، گانے ہمارے یہاں عام بات ہے، فیشن کے نام پر طرح طرح کی جو ڈریسز ہمارے یہاں عام بات ہے، عریانیت اور فحاشی ہمارے یہاں عام بات ہو گئی ہے، بے پردگی ہمارے یہاں عام ہو گئی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ یہ چیزیں ہم اور آپ بہت ہلکا سمجھنے لگے ہیں، بہت معمولی سمجھنے لگے ہیں، بہت ہی معمولی۔ بچے گیم کھیلتے ہیں، ویڈیو گیم، اس میں بنیادی طور پر دو چیزوں پر فوکس کیا جاتا ہے، قتل و غارت گری پر فوکس کیا جاتا ہے، اور دوسری چیز عریانیت اور ننگا پن دکھایا جاتا ہے۔ یہ دو بنیادی چیزیں اس میں دکھائی جاتی ہیں۔ جو بچے ویڈیو گیم کھیلتے ہیں اس میں لڑکیاں یا کارٹون جو بنائے جاتے ہیں اس میں شارٹس پہنے ہوئی ہوتی ہیں۔ دوسرا اس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ قتل و غارت گری، تباہ و برباد، اس کو مارو اس کو مارو، اس کو، یہ سب دکھایا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ شروع سے ہی ہمارے بچوں کے ذہنوں میں یہ عریانیت، فحاشی بالکل معمولی ان کے ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے، اور یہی لوگ ان کے عاشق ہوا کرتے ہیں۔ اس کے نتائج کیا ہوئے؟ اپنے تو انڈیا میں نہیں نظر آ رہا ہے، لیکن باہر کے ملکوں میں یہ 15-16 سال کے بچے، 12-12 سال کے بچے یہ بیگ میں اپنے جو ہے اسکول بیگ میں پسٹل رکھ کر کے جایا کرتے ہیں، اور وہاں جا کر کے کسی کو شوٹ کر دیا، کسی کو مار دیا۔ یہ سارے نقصانات ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم نے جو ہے گناہوں کو بہت ہی معمولی سمجھ رکھا ہے، ہمارے نزدیک گناہوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی ہے۔ حالانکہ جب انسان گناہوں کو عظیم سمجھے گا تو اس سے انسان اس سے بچے گا۔ لیکن آج دیکھیں موبائل میں، کالر ٹیون میں، یا ہمارا اسٹیٹس آپ چیک کر لیں، کسی کا بھی اسٹیٹس چیک کر لیں، یہ بالکل عام بات ہو گئی ہے۔ میوزک عام ہے، زنا عام ہے، عریانیت عام ہے، بے شمار طریقے ہمارا سماج اور معاشرے میں جو ہے رائج ہیں۔ آپ دیکھیں کوئی بھی پروڈکٹ، کوئی بھی چیز اگر دنیا میں وجود میں آتی ہے، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ننگا پن، عریانیت اور فیشن کو ساتھ میں لایا جا رہا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ دو بنیادی اسباب ہیں جس کی وجہ جو شہوات کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان اللہ رب العالمین کی دین کی پرواہ نہیں کرتا ہے، دوسری چیز یہ کہ انسان شر کو، گناہوں کو، خطرناک گناہوں کو انسان معمولی سمجھنے لگتا ہے، انسان معمولی سمجھنے لگتا ہے۔ آج دیکھیں گھروں میں بیٹھی عورتیں، ہماری بچیاں محفوظ نہیں ہیں، ان کے ناجائز تعلقات چل رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان بچے جن کو لڑکیوں کا حصول ممکن نہیں ہے، وہ ناجائز حربے استعمال کر رہے ہیں اور اپنی جنسی تسکین کے لیے طرح طرح کی راہیں اختیار کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہی چیزیں ہیں جنہیں ہم اور آپ نے جو ہے بہت معمولی سمجھ کر کے اپنے گھروں میں لا لیے۔ آج موبائل کی شکل میں، انٹرنیٹ کی شکل میں، میڈیا کی شکل میں یا ٹیلی ویژن کی شکل میں ہمارے اور آپ کے یہاں موجود ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، اور اس سے ہمارا جڑاؤ، ہمارا تعلق اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ ہم اور آپ سب کچھ جانتے ہوئے، سب کچھ سمجھتے ہوئے اس سے دور ہونے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نہیں؟ اس سے دور ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک لمحہ بھر ہم اس سے دوری تیار نہیں کر سکتے۔ بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑا جانکار ہو، سب کچھ جانتے ہیں، حرام ہے، ناجائز ہے، اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے، کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، سب معلوم ہے، لیکن کیوں؟ بس تعلق ایسا بن گیا ہے، کنیکشن اتنا مضبوط ہے کہ ہم چاہ کر کے بھی جو ہے اس سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، تو اس کے بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بدائع الفوائد میں دو بنیادی اسباب ذکر کیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ شہوات کا انسان شکار ہوتا ہے، اس کی دو بنیادی وجہ ہوتی ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ رب العالمین سے بدظن ہو جائے، یعنی یہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے وہ جو چاہتا ہے اللہ رب العالمین اسے نہیں دے گا، وہ اللہ رب العالمین سے کیا ہوتا ہے؟ بدظن ہو جاتا ہے۔ تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ حرام اور ناجائز طریقوں کو استعمال کرتا ہے، حرام اور ناجائز طریقے کو استعمال کرتا ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے شہوات کے فتنے میں پڑنے کا، وہ یہ ہے کہ انسان جانتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، لیکن انسان جانتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے اور جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس اس سے بہتر اللہ رب العالمین کے پاس اس کا بدلہ موجود ہے، لیکن اس کی جو شہوت ہو سی ہے،
اس کی جو خواہش ہوتی ہے اس کے صبر پر غالب آ جاتی ہے، اس کے صبر پر غالب آ جاتی ہے، اس وجہ سے انسان شہوتوں میں پڑتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اچھا یہ دونوں چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ پہلی چیز یعنی جو پہلی چیز اس وجہ سے ہوتی ہے کہ انسان اللہ رب العالمین سے بدظن ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین سے حسن ظن نہیں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ سوچتا ہے کہ نہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ دے گا کہ نہیں دے گا، اور دے گا تو ممکن ہے کہ جو اس سے بہتر نہ دے، اس کو جو اس کے سامنے ہوتا ہے وہی اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو کہا علماء نے کہا، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یعنی اپنے رب سے بدظن ہو کر کے انسان شہوات کا شکار ہو جائے، یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ قلت علم کی بنیاد پر۔ جب انسان اللہ رب العالمین کے بارے میں جانتا ہوگا، توحید کو سمجھتا ہوگا، اللہ رب العالمین پر مکمل توکل اور بھروسہ ہوگا، تو کبھی بھی وہ اللہ رب العالمین سے بدظن نہیں ہوگا۔ تو پہلی چیز وجہ یہ ہوتی ہے، ہم اور آپ دیکھتے ہیں معاملہ پھنسا ہوا ہے، نہیں حل ہو رہا ہے، کیا کریں؟ بینک سے لون لیا، بینک سے لون کیا، حالانکہ ٹھیک ہے یہاں، لیکن یہاں کیا ہوا کہ ہم جانتے ہیں کہ بینک سے لون لینا حرام ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری جو شہوت تھی، ہماری جو خواہش تھی، ہماری جو لالچ تھی، وہ جو ہے غالب آ گئی۔ اور دوسری وجہ کیا ہوئی؟ ہم اللہ سے بدظن ہو گئے۔ اگر ہمارا یقین اور اعتماد ہوتا کہ اللہ ٹھیک ہے ابھی ہم نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین ہم کو اس سے زیادہ بڑھ کر کے دے، بہتر دے، تو پہلا کیا ہوتا ہے؟ شہوات میں پڑنے کا پہلا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین سے بدظن ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے تعلق سے اچھا نہیں سوچتا ہے، اچھا گمان نہیں ہوتا ہے، اس کے عقیدے میں خلل ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان جانتا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں غلط ہیں اور اللہ رب العالمین کے پاس اس سے بہتر بدلہ ہے، لیکن اپنی لالچ کی بنیاد پر، اپنی خواہش کی بنیاد پر، اپنے آپ کو تسکین کرنے کے لیے وہ حرام طریقے، حرام حربے استعمال کرتا ہے، چاہے عورتوں کا حصول ہو، چاہے بچوں کا حصول ہو، بچوں کے حصول جو ہے بہت سارے طریقے آ گئے ہیں، سروگیسی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ اسی طریقے سے تو یہ کیا ہے؟ تو یہ دو بنیادی اسباب ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ انسان کے پاس علم التوحید، اللہ رب العالمین پر جو توکل، جو اعتماد ہونا چاہیے وہ ختم ہو جاتا ہے، تب جا کر کے انسان اتنے فتنے میں پڑتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان جانتا ہے اللہ رب العالمین سب سے بہتر خالق اور مالک ہے اور نظام چلانے والا ہے، اس کے پاس سب سے بہتر بدلہ ہے، لیکن اس کی جو ہے یہ خواہشات نفس جو ہے اس کے صبر پر غالب آ جاتی ہے اور اس کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ چند بنیادی چیزیں تھیں جس کو میں نے بہت ہی مختصر انداز میں آپ کے سامنے جو ہے شہوات کو رکھا ہے۔ شہوات کا مطلب یہی ہے کہ جو فطری چیزیں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، گھر ہے، مال ہے، اولاد ہے، بیویاں ہیں، عورتیں ہیں، ان ساری چیزوں کی محبت آپ کے دلوں میں ہو۔ محبت میں ہونے کا فائدہ کیا ہے کہ آپ مال کے جو حقوق آپ کے تئیں ہوتے ہیں وہ آپ ادا کریں گے، بچے آپ کا محبت آپ کے دلوں میں ہے تو بچوں کے جو حقوق ہیں آپ وہ ادا کریں گے۔ عورتوں سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے تئیں آپ کے سے جو حقوق ہیں آپ وہ ادا کریں گے، لیکن ان کی محبت اس قدر غالب نہ آئے کہ وہ چیزیں آپ کو دین سے دور کر دیں اور اللہ رب العالمین کا نافرمانی کا سبب بنے، اس کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے۔ تو یہ دو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر انسان گناہوں میں ملوث ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ شبہات یعنی کنفیوژن کی بنیاد پر، دین کے متعلق صحیح علم نہ ہونے کی بنیاد پر انسان شک میں پڑ جاتا ہے، تردد میں پڑ جاتا ہے، پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ اب یہ دو طرح سے ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی شبہات پھیلاتے رہتے ہیں، کنفیوژن طرح طرح کے میں ڈالتے رہتے ہیں، اور اپنے بھی بہت سارے مسلمانوں میں بہت سارے علماء ہیں ایسے جو اسلام کی شبیہ اور شکل جو ہے بگاڑ کر کے الٹی سیدھی باتیں پیش کرتے ہیں، انسان اس کی وجہ سے کنفیوژن میں آ جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ شہوات میں بنیادی یہی ہوتا ہے، انسان جانتا ہوتا ہے اور لیکن اس کی ان تمام چیزیں جو میں نے بھی گنائی ہے، اس کی محبت اتنی غالب آ جاتی ہے کہ انسان اس کی وجہ سے کیا کرتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے محرمات میں پڑ جاتا ہے اور گناہوں کو حقیر جانتا ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ انسان گناہوں کو، بڑے بڑے گناہوں کو معمولی سمجھنے لگتا ہے اور اللہ رب العالمین کے اطاعت سے منہ پھیر لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے، آمین۔ ہمیں اور آپ کو شبہات اور شہوات